بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کی 4 بیویاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت بیمار ہو گیا اور اسے محسوس ہونے لگا کہ اب وہ مرنے والا ہے۔ اس نے بہت ہی خوبصورت زندگی گزاری تھی، لیکن وہ مرنے کے بعد اکیلا ہونے سے ڈرتا تھا۔ بادشاہ اپنی چوتھی بیوی، جسے وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ سونا اور قیمتی چیزیں تحفے میں دیتا رہتا تھا، اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، میں نے ہمیشہ تم سے بہت زیادہ پیار کیا ہے اور تمہارا بہت زیادہ خیال بھی رکھا ہے۔ اب میں مرنے والا ہوں، کیا تم بھی میرے ساتھ میری قبر میں جاؤ گی؟ یہ سنتے ہی اس کی بیوی چلائی اور کہا، سوچنا بھی مت، اور غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ بادشاہ اپنی تیسری بیوی سے بھی بہت پیار کرتا تھا اور اسے ہمیشہ اس بات کا خوف رہتا تھا کہ کہیں وہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ اس بار بادشاہ نے اپنی تیسری بیوی کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا، میں نے پوری زندگی تم سے پیار کیا اور تمہارا بہت اچھی طرح خیال رکھا۔ اب میں مرنے والا ہوں، کیا تم میرے ساتھ میری قبر میں جاؤ گی؟ اس نے کہا، بالکل بھی نہیں، زندگی بہت خوبصورت ہے، جب تم مر جاؤ گے میں دوبارہ شادی کر لوں گی۔ بادشاہ کی دوسری بیوی بہت ہی نرم مزاج تھی اور ہمیشہ اسے مشکل وقت میں اچھا مشورہ بھی دیتی تھی۔ اس بار بادشاہ نے اپنی اسی دوسری بیوی کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا، میں ہمیشہ مدد کے لیے تمہارے پاس آتا ہوں، تم ہمیشہ میری مدد کرتی بھی ہو اور اچھا مشورہ بھی دیتی ہو۔ جب میں مر جاؤں گا کیا تب بھی تم میرا ساتھ دو گی؟ اس نے کہا، سوری، اس دفعہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی، لیکن میں آپ کے کفن دفن اور سارے انتظامات میں مدد ضرور کر دوں گی۔ اچانک ایک آواز بادشاہ کے کانوں میں پڑتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گی اور آپ کا ساتھ دوں گی، جہاں آپ چاہیں گے آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ بادشاہ نے جب اوپر دیکھا تو وہ اس کی پہلی بیوی کی آواز تھی۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کیونکہ اس نے کبھی بھی اسے اتنی توجہ نہیں دی تھی، نہ کبھی کوئی تحفہ دیا، یہاں تک کہ کبھی اس کے ساتھ وقت بھی نہیں گزارا تھا۔ جب بادشاہ نے اسے غور سے دیکھا تو وہ بہت ہی کمزور اور آسودہ حالت نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ کو بہت شرم محسوس ہوئی۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ مجھے تمہارا اچھے طریقے سے خیال رکھنا چاہیے تھا، جبکہ میرے پاس موقع بھی تھا۔ دوستو، سچ تو یہ ہے کہ یہ کہانی کسی بادشاہ کی نہیں اور نہ ہی اس کی 4 بیویوں کی ہے۔ یہ کہانی میری، آپ کی، ہم سب کی ہے، کیونکہ ہم سب کی 4 بیویاں ہیں۔ ہماری چوتھی بیوی ہمارا جسم ہے، ہم اسے بہت سنوارتے ہیں، اس پر بہت زیادہ خرچہ بھی کرتے ہیں اور اس پر بہت فخر بھی کرتے ہیں، لیکن جب ہم مر جاتے ہیں تو یہ جسم ہمارا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ یہ یا تو دفنا دیا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے۔ ہماری تیسری بیوی ہماری دولت اور ہمارا عہدہ ہے، اور جب ہم مر جاتے ہیں تو یہ چیزیں کسی دوسرے کے پاس چلی جاتی ہیں اور یہ سب تقسیم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے بادشاہ کو ہمیشہ اس کے دور چلے جانے کی فکر ہوتی تھی، اور اسی لیے کہانی میں بھی وہ کہتی ہے کہ وہ دوبارہ شادی کر لے گی۔ ہماری دوسری بیوی ہماری فیملی، ہمارے دوست ہیں، وہ ہماری زندگی میں ہمارا بہت ساتھ دیتے ہیں، ہماری ہمیشہ مدد کرتے ہیں، لیکن جہاں تک قبر کی بات ہے وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے اور ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ آنا بھی چاہیں تو یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے کہانی میں اس کی دوسری بیوی کہتی ہے کہ میں اس کے کفن دفن اور سارے انتظامات کا خیال رکھوں گی، لیکن ساتھ نہیں دے سکوں گی۔ دوستو، ہماری پہلی بیوی ہماری روح ہے، یہ شروع سے ہی ہمارے ساتھ آئی تھی اور ہمارے ساتھ ہی جائے گی۔ اکثر ہم نے اسے اوائڈ کیا کیونکہ وہ ہمیں مفت میں ملی تھی، اور جو چیزیں انسان کو مفت میں ملتی ہیں وہ ان کی قدر نہیں کرتا، اور یہ روح ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتی ہے، یہاں تک کہ جب ہم مر جاتے ہیں اور اگلے مرلے تک، جس کا ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، روح تب بھی ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ اسی لیے کہانی میں پہلی بیوی کہتی ہے کہ میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں اپنے جسم کا خیال ضرور رکھنا چاہیے اور اسے صحت مند بھی رکھنا چاہیے، اور ان چیزوں سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے جو آپ کی زندگی میں آتی ہیں، جیسے کہ دولت، عہدہ، اپنے دوست، اپنی
اپنی فیملی ان سب کے ساتھ اچھا وقت بھی گزارنا چاہیے، لیکن ایک چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اپنی روح کو کبھی نہ بھولیں اور اس کا خیال اچھے طریقے سے رکھیں، کیونکہ آخر میں ہمارا، آپ کا اور ہم سب کا صرف اسی نے ساتھ دینا ہے، اور وہی آپ کی حقیقی ساتھی بھی ثابت ہوگی۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔